السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک احتلام ہونے کا، جیسے کہ احتلام ہو جاتا ہے، نیند میں سویا دور جاگئے، نیند میں وہ آ گئے جو زندگی میں نہیں مل سکتے، تو آنکھ کھلی تو شلوار خراب، پتلون خراب۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک میں مکمل کورس، مکمل علاج دے رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ حکیم حضرات ایک ادویات بتاتے ہیں کہ اس کو کھانے سے احتلام نہیں ہوتا۔ دوائی صحیح ہوتی ہے، میں اس کی طنز نہیں کر رہا، لیکن جب ان کا معدہ صحیح نہیں ہوگا تو دوائی کیا اثر کرے گی؟ دوسری بات میرے بھائی، اگر کوئی حکیم اگر کسی کو نسخہ صحیح دیتا احتلام کا، آج احتلام والے حضرات حکیموں کے پاس جا کر دوائی لینے نہ جاتے، کیونکہ جو چیز ان کو مل گئی ہے، اللہ نے شفا دے دی ہے، تو ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بھی مثانے میں گرمی ہو، پیشاب پیلا ہو، احتلام بار بار ہو جاتا ہو، ایک رات بھی نہ چکتی ہو، کبھی نیند میں ہو جائے یا ایسے جیسے کہ بندہ بے خوابی میں سو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ صبح کو شلوار خراب ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو پھر سونے کے وقت خواب میں آ گئے، خوابوں میں احتلام ہو گیا، آنکھ کھلی پتہ چلا، جو ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ خاص ہے اور پورا کورس ہے۔ اگر میرے میٹھے بھائی اس کو بنا کر اس کو کیپسول بھی کھاؤ گے، سفوب بھی کھاؤ گے، یہ مرہم بھی ہے، سفوب بھی کھاؤ گے، معدے کو بھی طاقت آئے گی، معدہ بھی آپ کا صحیح ہوگا، جگر کو بھی فائدہ دے گی، جگر بھی آپ کا خون بنائے گا۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے، جیسے ہمارے بچے فیکٹریوں میں، ملوں میں کام کرنے جاتے ہیں، وہاں اسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غذا کی وجہ سے، کھانے ہوٹل سے کھاتے ہیں، چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ احتلام ہونے کا مرض لگ جاتا ہے ان کو۔ اس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، شادی کے قابل نہیں ہوتا۔ میٹھے بھائی، ایک مرتبہ اس کورس کو آپ پورا مکمل کر کے 1 مہینہ 15 دن کھا لیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں یہ مرض نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ غذا کی بھی جتنے عرصہ آپ یہ دوائی کھائیں، چاول، کھٹیاں چیزاں، تیل کی تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے، سموسے، اچار ہو گئے، ان چیزوں سے، چٹنیاں وغیرہ ہو گئی، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز رکھنا ہے۔ چاول کم کھانے ہیں، اسی لیے میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر حکیم کے پاس مریض جائے تو اس کے لیے وہ کچھ دوائی دیتے ہیں پینے کی، کچھ معدے کی۔ اس لیے میں نے جو بھی نسخہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں بنا کر، وہی نسخہ ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں، آپ اس کو بنا کر کھائیں، انشاءاللہ العزیز یہ مرض نہیں ہوگا۔ کسی ہمارے بچے کو ہے، کسی ہمارے بھائی کو ہے، میری اس ویڈیوز کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہ سنیاسوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو کبھی خطا نہیں کرے گا، کہ آپ نے ایک دوائی بنائی، کھائی، استعمال کی، اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو، میرے نمبر پہ رابطہ کرنا، جتنا خرچہ ہوگا وہ میں آپ کو بھیجوں گا، لیکن میں راہ اللہ کی رضا کی خاطر اور امت محمدیہ کی خدمت کرنے کی خاطر میں یہ نسخہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ بھی اس کو بنا کر استعمال کرو گے، کھاؤ گے، انشاءاللہ العزیز احتلام زندگی بھر میں یہ مرض آپ کی چوکھٹ پہ بھی نہیں آئے گا۔ اب نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، اب آپ کو نسخے کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ نسخہ ہمارے خاندانی ہے۔ آج تک میں نے کسی مرض میں یا کسی کو ادویات بتاتے بخل نہیں کیا، تو آگے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں شفا دے۔ جس کو بھی یہ ادویات بنا کر کھلاؤ، اللہ اس میں شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ دوستو، جیسے بھی احتلام ہو، جیسے بھی
کیونکہ اعتلام معدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جگر کی بھی کمزوری ہوتی ہے، خون نہیں بنا رہا، جگر کم خون بناتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو بھی یہ اعتلام ہوا ہے تو اس کا بدن کمزور، ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو لوگ شرم کے مارے نہیں بتاتے تو میں ان کے بھی میری گزارش ہے، اگر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میرے میٹھے بھائی، آپ کو جو بھی مرض ہے آپ دوستوں تک، دوسروں تک، حکیموں تک ضرور شیئر کریں۔ جی، نسخہ پیش خدمت ہے: رال سفید 75 گرام، پھٹکڑی بریا 40 گرام۔ پھٹکڑی بریا ایک تو پنسار سے بھی مل جاتی ہے، اگر آپ خود لے آئیں 50 گرام لے آئیں، اس کو توے کے اوپر رکھ کر جب پھلا بن جائے اس کو ہلاتے رہیں، جب پھلا سا بن جائے تو اس کو وزن کر لینا کہ جی یہ 40 گرام ہے یا کم ہے، تو اس کو دوبارہ یعنی کہ 40 گرام ہو۔ سرد چینی ہو گئی 25 گرام، سرد چینی، ریون چینی، یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام۔ کافور، دیسی کافور جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ کمر کس لینی ہے 25 گرام۔ لیکن ایک بات کا یاد رکھنا میرے میٹھے بھائی کہ کمر کس میں یہ لکڑی ہوتی ہے، چھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو گوند ہے۔ تو پنساری میرے میٹھے بھائی ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کاغذ میں بند کر کے دے دیتے ہیں، آپ نے وہیں پر اس کاغذ کو کھول کر جیسے دینے لگے تو اس کا آپ اپنے ہاتھوں سے کچرا نکال کر پھینک دینا، کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ صرف گوند کے ہی ٹکڑے 25 تو گرام چاہیے میرے میٹھے بھائی۔ اب آپ نے ان 5 چیزوں کو کھرل کرنا ہے، پاؤڈر بنانا ہے۔ جب پاؤڈر تیار ہو جائے تو کافور کو کھرل کرتے وقت یہ ڈال دیں کہ یہ آپس میں مکس ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کافور کا دانہ کہیں زیادہ ہو کہیں کم ہو تو وہ نقصان دیتا ہے۔ تو آپ نے 500 mg کا کیپسول بھرنا ہے اس پاؤڈر سے۔ کھانے کا طریقہ ہے کہ ایک صبح ایک شام کو کھانا کھانے کے 20 منٹ بعد